اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود لعین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين۔ پس اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے، جب صدق اس کے پاس آئے تو اسے بھی جھٹلائے؟ کیا جہنم میں کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو صداقت لے کر آئے اور جو اس سچ کی تصدیق کرے تو وہی متقیوں میں سے ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين۔ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سب کچھ ہے جسے وہ پسند کریں گے، نیک لوگوں کی جزا یہی ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے مشقت اعمال کی ندامت کا احساس دور کر دے اور جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا انہیں بہتر اجر عطا فرمائے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے اور وہ اللہ کی سوا تمہیں غیر خداؤں سے ڈراتے ہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر سیدھی راہ پر نہ رہے تو اسے کوئی اور ہدایت کرنے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ۔ اور جسے اللہ ہدایت کی راہ پر لگا دے تو اسے کوئی اور بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ غلبے والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ فرما دیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ میری اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے جس کا پہنچانا اس نے میرے لیے مقرر کر رکھا ہو۔ کیا اگر اللہ مجھ پر کوئی رحمت کا دروازہ کھولنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ آپ فرما دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون۔ آپ فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کرتے جاؤ، بے شک میں اپنا کام کیے جاتا ہوں، پھر تمہیں بہت جلد حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ کون ہے جس پر رسوا کن عذاب آئے گا اور کون ہے جس پر ہمیشہ کے عذاب کا نزول ہوگا؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ بے شک ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتاری ہے، پس جس کو ہدایت کا راستہ ملا تو وہ اسی کے لیے ہے، اور جو بہک گیا تو بلا شبہ اس کا بہک جانا اسی کی ذات کے لیے ہے، اور اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔
اللہ تعالیٰ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے، اور جن پر موت نہیں آئی ہوتی ان کی روحیں نیند میں قبض کرتا ہے، پھر جن روحوں کو موت کا حکم صادر کرتا ہے اور انہیں روک لیتا ہے، باقی روحوں کو مقررہ مدت تک واپس بھیج دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کو سفارشی بنا لیا ہے؟ آپ کہہ دیں کہ خواہ سفارشی کسی چیز کے مالک ہی نہ ہوں اور نہ ہی ان میں عقل ہو۔ قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ آپ فرمائیے کہ ہر طرح کی شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی مملکت اسی کے لیے ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ان کے دلوں میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ فرمائیے اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور ظاہر کو جاننے والے، تو ہی ان باتوں میں اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جن میں ایک دوسرے کا اختلاف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اس کے ساتھ اور بھی ہو تو قیامت کے دن برے عذاب سے رہائی پانے کے لیے بطور فدیہ دیں تو ان کی رہائی نہ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے وہ بات ان پر عیاں ہو جائے گی جس کا انہیں گمان بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے کیے ہوئے تمام برے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق کیا کرتے تھے وہ آ کر انہیں گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب انسان پر کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنے ہاں سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملی ہے، بلکہ وہ تو آزمائش ہے جس کا اکثریت کو علم نہیں ہے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی مگر انہوں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے کام نہ آیا۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين۔ پس جو برائیاں انہوں نے کی تھیں ان کا وبال ان پر پڑا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہیں بھی عنقریب اپنی بدعمالیوں کا وبال بھگتنا پڑے گا، اور یہ اسے کسی طرح بھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم يعلموا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہیں علم نہیں ہے کہ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔
آپ فرما دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف مائل ہو جاؤ اور عذاب آنے سے پہلے اس کے نیاز مند بن جاؤ، پھر تمہاری کسی طرح سے مدد نہ ہوگی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف احسن کلام اتارا گیا ہے اس کی اتباع کرو قبل اس سے کہ یکدم تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، کوئی شخص یہ کہے کہ ہائے افسوس ان باتوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کہی ہیں اور یہ کہ میں تمسخر کرنے والوں میں شامل رہا۔ او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین، یا یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں تقوی اختیار کرنے والوں سے ہو جاتا۔ او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين، یا عذاب کو دیکھنے پر یہ کہے کہ کاش میں دنیا میں کسی طرح واپس چلا جاؤں پھر میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، اللہ فرمائے گا ہاں بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے ان کی تکذیب کر دی اور تکبر کیا کیونکہ تو کفر کرنے والوں میں سے تھا۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، اور قیامت کے دن تم دیکھ لو گے کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اہل تقوی کو کامیابی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا، انہیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ملے گا۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی لوگ خسارے والے ہیں۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، آپ فرما دیں کہ اے جاہلو کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجنے کے لیے کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجی گئی ہے۔ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے روز تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے اور وہ ان کے شرک سے پاک اور بالا تر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ،
اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس پر جمود طاری ہو جائے گا، مگر اللہ جسے چاہے گا اس پر جمود طاری نہ ہوگا۔ پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے، انہیں نظر آنے لگے گا۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اور زمین اس کے نور سے روشن ہو جائے گی اور اعمال کی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، اور انبیاء لائے جائیں گے، نبی آخر الزمان پر، اور ان کی امت ان نبیوں پر گواہ ہوں گے، اور حق کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اور ان پر کچھ زیادتی بھی نہ ہوگی۔ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ جانتا ہے۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور کفر کرنے والوں کو گروہوں کی صورت میں جہنم کی طرف لایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ وہاں آ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تم میں تمہارے رسول تشریف نہیں لائے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور اس دن کے آنے سے پہلے تمہیں ڈراتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کفر کرنے والوں پر عذاب کی حقیقت عیاں ہو جائے گی۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ فرمایا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو، پس تکبر کرنے والوں کے لیے کتنی بری جگہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کے داروغے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، پس اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور وہ کہیں گے حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو ہمارے لیے سچا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کر دیا، ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کر لیں، اچھے عمل کرنے والوں کی جزا کیا خوب ہے۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور اے محبوب، آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دیکھو گے، اور لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمیم حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہوا جو غلبے والا علم والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔
گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑے کرم والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ کفر کرنے والے ہی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور اے سننے والے ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد دوسری امتوں نے بھی جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا اور باطل طریقوں سے جھگڑتے رہے تاکہ اس سے حق کو مغلوب کر لیں، پس میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کے کلمات کفر کرنے والوں پر ثابت ہو گئے کہ بلا شبہ وہ دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد حلقہ بنائے ہوئے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان کے حق میں مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کی وسعت پر احاطہ کیے ہوئے ہے، پس توبہ کرنے والوں کو بخش دے اور جو تیری راہ پر چلتے ہیں انہیں بخش دے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، انہیں جنت عدن میں داخل کر جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہوں ان کو، بے شک تو غلبے والا حکمت والا ہے۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اور انہیں برائیوں کے اثرات سے بچا، اور جسے تو نے اس دن برائیوں کے وبال سے بچا لیا تو بے شک تو نے اس پر رحمت فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ بے شک کفر کرنے والوں کو آواز دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس بیزاری سے بہت بڑی ہے جو تمہیں اپنے آپ سے ہے، جب تمہیں ایمان کی طرف دعوت دی جاتی تھی تم اس کا انکار کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ ہی زندگی دی، بس اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب اللہ کو اکیلے پکارا جاتا تو تم کفر کر دیتے تھے، اور اگر کسی کو اس کا شریک بنایا جاتا تو تم مان لیتے تھے، پس حاکمیت اللہ ہی کی ہے جو بلند و بالا بہت ہی بڑا ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ وہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق کا نزول کرتا ہے، اور اللہ کی طرف رغبت کرنے والا نصیحت کو قبول کرتا ہے۔
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون پس دین میں مخلص ہو کر اللہ کی عبادت کرو اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ بلند درجات والا، عرش پر جلوہ افروز ہونے والا، اپنے بندوں میں سے اپنے حکم کے مطابق جنہیں چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے تاکہ وہ ملاقات یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ جس دن وہ اللہ کے سامنے آ جائیں گے تو ان کی کوئی بات اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ رہے گی۔ آج کس کی حکومت ہے؟ صرف اللہ جو واحد اور قہار ہے اس کی حکومت ہے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب۔ آج ہر نفس اپنی کمائی کا بدلہ پائے گا، آج کسی پر بھی زیادتی نہ ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع۔ اور اے محبوب آپ انہیں قریب آنے والے دن سے ڈرائیں جبکہ دل خوف و ہراس کے باعث گلوں میں نزدیک اٹک جائیں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی سفارش مانی جائے۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللہ خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا اور اس کے سوا جن کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ کیا انہوں نے زمین کی سیر و سیاحت نہیں کی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ وہ لوگ قوت میں ان سے شدید طاقتور تھے اور زمین میں ان کے اثار بھی شدید تھے، پس اللہ نے انہیں گناہوں کے باعث پکڑ لیا اور اللہ سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ قوی ہے، عذاب دینے میں شدید ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ جب وہ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، سچا نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ پھر جب وہ ان کے پاس حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایمان لانے والوں کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا فریب سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔
اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں حضرت موسیٰ کو جان سے ختم کر دوں اور وہ اپنے رب کے حضور پکار کریں۔ مجھے اس بات کا خوف ہے یہ کہ وہ تمہارا دین بدل دے یا زمین میں فساد ظاہر ہو جائے۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہر متکبر سے تمہارے اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں جو یوم حساب پر ایمان نہیں لاتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور آل فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کہ کیا تم ایک مرد کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور اگر بالفرض ان کی بات سچی نہیں تو ان کے سچے نہ ہونے کے نتائج انہی پر ہوں گے، اور اگر وہ سچے ہوئے تو تم پر اس عذاب کا کچھ حصہ آ جائے گا جس کا تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ حد سے بڑھنے والے کذاب کو راہ ہدایت نہیں دیتا۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکمرانی ہے، اس سرزمین پر تم ہی قابض ہو، اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو عذاب سے بچنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں اسی بات کا مشورہ دیتا ہوں جو میری سمجھ میں ہے، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ کے سوا کوئی اور راہ نہیں دکھلاتا۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور وہ ایمان والا شخص بولا، اے میری قوم، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر اور قوموں کی طرح عذاب کا دن نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ جس طرح کہ قوم نوح اور قوم عاد اور سمود اور بعد میں آنے والے لوگوں کا حال ہوا، اور اللہ اپنی مخلوق پر زیادتی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے میری قوم، میں تمہارے متعلق اس دن سے ڈرتا ہوں جب کہ چیخو پکار اٹھے گی۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جس دن پیٹ پھیر کر بھاگتے پھرو گے اس وقت تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جس سے اللہ ہدایت نہ دے تو اسے کوئی اور ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور بے شک اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن پھر بھی تم ان کے لائے ہوئے پر شک میں پڑے رہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے تو تم کہنے لگے کہ اب ان کے بعد ہرگز اللہ رسول نہیں بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والے شک کرنے والے کو گمراہ کر دیتا ہے۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔
جو لوگ بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے رہتے ہیں تو وہ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک ان کا اس طرح کرنا بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، اور فرعون نے کہا کہ اے حامان میرے لیے ایک بلند و بالا محل بنواؤ تاکہ اس سے میں ان راستوں تک چلا جاؤں، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ جو آسمانوں کے راستے ہیں، پھر میں وہاں سے جھانک کر حضرت موسیٰ کے معبودوں کو دیکھوں، اور بے شک میرے خیال کے مطابق ان کا راستہ سچا نہیں ہے، اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا، اور فرعون کا فریب اس کی اپنی تباہی کے لیے تھا۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد، اور ایمان والے شخص نے کہا اے میری قوم میری اتباع کرو، میں راہ ہدایت کی طرف تمہاری رہنمائی کر دوں گا۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم اس دنیا کی زندگی کا مال و متاع چند روزہ ہے، اور بلا شبہ آخرت کا گھر ہی اصل قیام گاہ ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو شخص برے کام کرے گا تو اسے اسی کے مطابق سزا دی جائے گی، اور جو مرد اور عورت صالح عمل کریں گے اور وہ مومن ہوں تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں انہیں حساب کے بغیر رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم مجھے کیا ہو گیا، میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور میں اس کے ساتھ شرک کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے، مگر میں تمہیں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں جو عزت والا بخشنے والا ہے۔ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ کوئی شک نہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس کا دنیا اور آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے کہ اسے پکارا جائے، اور یقیناً ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور حد سے بڑھنے والے ہی دوزخ میں جانے والے لوگ ہیں۔ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ پس وہ وقت بہت جلد آ جائے گا جس کے متعلق میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ پس اللہ نے اسے ان کے برے عزائم سے بچا لیا جس کا انہوں نے حیلہ کیا تھا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ کر گھیر لیا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ جہنم کی آگ جس میں انہیں صبح و شام رکھا جاتا ہے، اور یوم قیامت قائم ہونے پر آل فرعون کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ۔
اور جب وہ جہنم میں آپس میں جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ بے شک دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم آگ کے عذاب کا حصہ ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ جواب میں متکبرین کہیں گے بے شک ہم اسی آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ انہیں کہا جائے گا کہ پکارو، مگر کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ نہ ہوگی۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ بے شک ہم دنیا کی زندگی میں رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی ضرور مدد کریں گے، اور جس دن گواہ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ۔ اور بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی عطا کی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنا دیا، هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ جو عقل والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ پس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور استغفار کا ورد جاری رکھو، اور صبح و شام حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو۔ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ بے شک وہ لوگ جو کسی سند کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہیں، یہ کہ ان کے سینوں میں بڑائی کی ہوس ہے جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے، بس اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق لوگوں کو پیدا کرنے سے بہت بڑی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت کو اس کا علم نہیں ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہیں، اور اسی طرح ایمان لا کر صالح عمل کرنے والے اور بدکار برابر نہیں ہیں، بہت ہی کم لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ بے شک قیامت بالکل آنے والی ہے، اس میں شک نہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت کا اس پر یقین نہیں ہے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہارے لیے قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ بہت جلد ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں تم آرام کرو اور دن کو روشن بنایا ہے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت ہی فضل فرمانے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے اور وہ تمام اشیاء کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں سرگرداں پھرتے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھی سرگرداں پھرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قیام اور آسمان کو چھت بنایا ہے اور تمہاری صورتیں بناتے وقت تمہاری صورتوں کو خوبصورت بنا دیا اور پاک چیزوں کا تمہیں رزق دیا، یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، بس اللہ بڑی برکتوں والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس اس کے دین میں اخلاص کو اختیار کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين۔ آپ فرما دیں کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا ان کی عبادت کروں جن کو تم پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اور مجھے حکم ہے کہ میں رب العالمین کے حضور سر تسلیم خم ہو جاؤں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر تمہیں مکمل بچہ بنا کر پیدا کر دیا، پھر تم جوان ہو جاتے ہو، پھر تم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، اور تم میں سے کسی کو پہلے ہی موت آ جاتی ہے تاکہ تم اپنی مقرر عمر گزار لو، اور اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو آیات الہی کے متعلق جھگڑتے ہیں وہ لوٹ کر کہاں جا رہے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو اور جو ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا اسے جھٹلایا، پس بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون۔ جبکہ ان کی گردنوں میں توق اور زنجیریں ہوں گی، انہیں گھسیٹ کر کھولتے ہوئے پانی میں لے جایا جائے گا۔ في الحميم ثم في النار يسجرون۔ پھر انہیں دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا جن کو تم نے شریک بنایا ہوا تھا وہ کہاں گئے؟ من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن
ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. اللہ کے سوا جواباً وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے دور ہو گئے، بلکہ ہم تو اس سے قبل کسی کی بھی پوجا نہ کرتے تھے. اللہ اسی طرح کفر کرنے والوں کو راہ حق سے دور کر دیتا ہے. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تم زمین میں ناحق اس کے خلاف تفریح تباہ کیا کرتے تھے، اور یہ تمہارے اترانے کی سزا ہے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو، پس تکبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت بری قیام گاہ ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون. پس صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. پس اگر ہم اس سزا کا کچھ حصہ تمہیں دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، یا تمہاری عمر کو پہلے پورا کر دیں، پھر بھی انہوں نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ان میں سے کچھ کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں آپ سے بیان نہیں کیا. کسی بھی رسول کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. پھر جب اللہ کا حکم ہوگا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا، اور باطل پرست وہاں نقصان میں ہوں گے. اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. اللہ ہی نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں، ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھا لو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ان میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں، پھر ان پر سوار ہو کر تم اس جگہ پہنچ جاؤ جس کی خواہش تمہارے سینوں میں ہے، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہ کی تاکہ وہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا، حالانکہ ان کی اکثریت تھی اور وہ بہت طاقتور تھے اور زمین میں آثار بنانے کے لحاظ سے بہت نمایاں تھے، پھر بھی اس کے باوجود جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے کام نہ آ سکا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تو وہ دنیا کے اس علم پر نازاں رہے جو ان کے پاس تھا، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جسے وہ مذاق سمجھتے تھے. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. پھر جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم اس اللہ پر ایمان لائے جو واحد ہے، اور جن کو اس کا شریک بناتے تھے اس کا اب انکار کیا. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ.
بس اس طرح ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہ تھا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ یہ اللہ کا دستور ہے جو اس کے بندوں میں چلا آیا ہے، اور وہاں اہل کفر شدید خسارے میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، اس مقدس کتاب کی آیات بڑی مفصل ہیں، یہ قرآن عربی کا علم رکھنے والی قوم کے لیے ہے۔ بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اس میں بشارت اور ڈر ہے، پھر بھی ان کی اکثریت نے اس سے منہ موڑ لیا ہے، غرض یہ کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، اور انہوں نے کہا کہ جس قرآن کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، بس آپ اپنا کام کیے جائیں، بے شک ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین، آپ فرمائیے کہ میں بشری صورت میں تمہاری مثل ہوں، مجھے وحی آئی ہے کہ بے شک تمہارا معبود واحد ہے، پس اس کی طرف استقامت اختیار کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو، اور مشرکین کے لیے خرابی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم کافرون، وہ لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک ایمان لانے والوں اور صالح عمل کرنے والوں کے لیے لامحدود اجر ہے۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، آپ فرمائیے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کی تخلیق 2 دن میں کی ہے اور دوسروں کو اس کے مد مقابل بناتے ہو، وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو نصب فرمایا ہے اور اس میں برکت رکھ دی ہے اور اس میں رہنے والوں کے لیے سامان زندگی مہیا کیا ہے، یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا جو سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، پھر اس نے آسمان کو درست کیا اور وہ دھواں تھا، پھر اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں خوشی سے یا مجبوراً حاضر ہو جاؤ، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم مطیع ہو کر حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، پھر 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا اور ہر آسمان میں حکم کا اجرا کر دیا اور دنیا کے آسمانوں کو ستاروں سے مزین کر دیا اور محفوظ کر دیا، یہ سب کچھ عزت والے علم والے کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، پھر اگر یہ توجہ ہٹا لیں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہیں خوفناک دھماکے سے ڈراتا ہوں جس طرح کہ عاد اور سمود پر خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ إذ جاءتهم
جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. جب ان کے پاس آگے پیچھے سے رسول آئے تھے جنہوں نے دعوت دی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتوں کو بھیج دیتا، بس جو کچھ تم لے کر ہمارے پاس آئے ہو ہم اس کے منکر ہیں. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. بس جو قوم عاد تھی اس نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے کہا تھا کہ قوت میں ہم سے بڑھ کر کون ہے؟ کیا انہیں یہ حقیقت نظر نہیں آتی کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے کہ وہ قوت میں ان سے بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. بس ہم نے ان پر منحوس ایام میں تند و تیز ہوا بھیجی تاکہ ہم انہیں اس دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور کسی طرح بھی ان کی مدد نہ ہوگی. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور باقی رہے سمود تو ہم نے انہیں ہدایت دے دی تھی مگر انہوں نے ہدایت کی بجائے اندھا رہنا اختیار کر لیا، بس ان کو ذلت کے عذاب کے لیے خوفناک دھماکے نے پکڑ لیا، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور ہم نے اہل ایمان اور اہل تقوی کو نجات دے دی. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا تو انہیں گروہ بندی کے لیے روکا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسموں کی جلد یعنی تمام اعضاء گواہی دیں گے جو بھی وہ کیا کرتے تھے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہ اپنے جسموں کی جلد سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے تمام چیزوں کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. اور تم اپنے آپ کو چھپانے والے نہ بن سکتے تھے یہ کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسموں کی جلد تمہارے خلاف گواہی نہ دیں گے، بلکہ تم نے یہ خیال کر رکھا تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور یہ تمہارا گمان ہے کہ تم نے جو اپنے رب کے بارے میں قائم کر رکھا تھا تو اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، پس تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. پھر اگر وہ صبر بھی کریں تو اب ان کے لیے جہنم ہی ہے، اور اب اگر وہ معافی چاہیں تو پھر بھی وہ معاف کیے جانے والوں میں سے نہ ہوں گے. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي
قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تھے تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے کی چیزوں کو مزین کر دیا تھا، اور ان پر وہ بات سچی ثابت ہو گئی جو جنوں اور آدمیوں میں ان سے پہلی امتوں میں سے تھے، بے شک وہی خسارہ برداشت کرنے والے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ اس قرآن کو تم مت سنو بلکہ اس کی تلاوت کے دوران شور و غل مچا دیا کرو، شاید کہ اس طرح تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پس کفر کرنے والوں کو ہم شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور ہم انہیں ان کے برے اعمال کی ضرور سزا دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہ آگ کی سزا اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، اس میں ان کے لیے ہمیشگی کا گھر ہے، یہ ہماری آیتوں سے انکار کرنے کی سزا ہے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے انہیں دکھلا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے پامال کر ڈالیں تاکہ وہ ذلیلوں میں سے ہو جائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، نہ غم کرو، اور تم اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ ہم تمہارے دنیاوی اور آخرت کی زندگی کے دوست ہیں، اور اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جنہیں تمہارے دل چاہیں، غرض یہ کہ جب بھی تم طلب کرو۔ نزلا من غفور رحیم، یہ بخشنے والے رحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے احسن بات کون سی ہو سکتی ہے جس میں اللہ کی طرف اور صالح عمل کرنے کی دعوت دی جائے اور کہے کہ میں بے شک اسلام لانے والوں سے ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہیں، برائی کو احسن طریقے سے درست کیا کرو، ایسا کرنے سے پتہ چلے گا کہ تیرے اور جس کے درمیان دشمنی تھی، غرض یہ کہ وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ یہ خوبی صبر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کی توفیق صرف انہیں ہی ملتی ہے جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سننے والا، علم والا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔
رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ نہ ہی سورج نہ ہی چاند کو سجدہ کرو بلکہ اللہ کو سجدہ کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اس کے بندے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ بس اگر یہ تکبر کریں تو اسے ان کی پرواہ نہیں، بلکہ تمہارے رب کے پاس فرشتے ہیں جو رات اور دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زمین کو تو اس حال میں دیکھے کہ وہ خشک بے سبزہ ہو، تو پھر جب ہم اس پر بارش کا پانی برسا دیتے ہیں تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک اسی نے زمین کو زندہ کیا جو مردے کو زندہ کرتا ہے، بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں سے غلط مفہوم اخذ کر لیتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن خیر و عافیت کے ساتھ آئے گا وہ بہتر ہے؟ تم جو بھی چاہو کر لو، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز۔ بلا شبہ جن لوگوں نے قرآن کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ اس میں نہ سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، یہ قرآن تو حکمت والے حمد کیے ہوئے کی نازل شدہ کتاب ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ آپ سے وہی باتیں بیان کی گئی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھیں، بے شک آپ کا رب بہت بخشش والا بھی ہے اور دردناک عذاب بھی دینے والا ہے۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اور بالفرض اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں؟ کیا کتاب عجمی ہو اور نبی عربی ہو؟ آپ فرمائیے یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور وہ اسی وجہ سے ان پر واضح نہیں ہوتا، غرض یہ کہ انہیں دور کے مقام سے آواز دی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب سے پہلے ایک کلمہ نہ کہا گیا ہوتا تو ان کے درمیان تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک وہ اس کے متعلق ایک شک میں مبتلا ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ جو کوئی صالح عمل کرتا ہے تو اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔